جنت میں جانا بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے، اور اس میں سے آپ ابھی تک پڑھ چکے ہیں کن مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جو جہنم میں جانا ہے یہ بہت ہی عبرت ناک منظر ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ ہم تو اسی وقت ذکر کریں گے انشاءاللہ جب جہنم کا تذکرہ ہوگا، لیکن لوگوں کو کیسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور کیسے جنت کی طرف، ان کو تقسیم کیسے کیا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ اذن مؤذن لیطبع کل امت ما کانت تعبد۔ روز قیامت ہوگا، یہ سارے معاملات جو آپ پڑھ چکے ہیں ان کے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جو شخص جس کے پیچھے چلتا تھا، وہ جس کی عبادت کرتا تھا، آج وہ اس کے پیچھے چلے۔ پھر کیا ہوگا؟ فلا يبقى احد يعبد غیر اللہ سبحانہ وتعالی من الاصنام والانصاب الا يتساقطون في النار۔ کوئی بھی شخص کسی بت کی عبادت کرتا تھا، کسی صنم کی، پتھر کی، لکڑی کی، کسی کی بھی عبادت کرتا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرعون کے بارے میں کہ یقدم یوم القیامت، کہ وہ آگے ہوگا، پیچھے اس کی قوم ہوگی، فاوردہم النار، وہ ان کو لے کے جہنم میں چلا جائے گا، جو جس کی عبادت کرتا ہوگا۔ چونکہ وہ لوگ فرعون کی عبادت کرتے تھے، لہذا فرعون ان کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ سارے لوگ جتنے بھی اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ حتیٰ اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر اہل الکتاب، کہ سوائے اس کے وہ بچیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی کچھ تو وہ جو تو غیر اللہ کی کرتے، وہ غیر اللہ کی، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، یعنی کہ وہ ان کا ذکر ابھی آ رہا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اہل ایمان، یعنی جو مسلمان ہوں گے وہ باقی بچیں گے، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ بچیں گے۔ تو فید الیہود، یہود کو بلایا جائے گا، فیقال لہم ما کنتم تعبدون، ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے نعبد عزیر ابن اللہ، ہم عزیر جو اللہ کے بیٹے ہم ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتم ما اتخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، تم جھوٹ بولتے ہو، نہ اللہ کی کوئی بیوی تھی نہ اللہ کی کوئی اولاد تھی۔ فماذا تبغون، آج تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے عطشنا یا ربنا فاسقنا، وہ کہیں گے یا اللہ پیاس کی انتہا ہو گئی، ہمیں پانی پلا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا جائے گا، فیشار الیہم الا تردون، ان کو کہا جائے گا وہاں سے پانی پی لو۔ تو کیا ہوگا؟ فیحشرون الی النار کانہا السراب، ان کو آگ کی طرف، آگ کی طرف، جہنم کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور ان کو دور سے لگے گا یہ پانی ہے، وہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے اس کے اندر گریں گے، وہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگی۔ اسی طرح نصارہ یعنی عیسائی، ان کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو مسیح ابن اللہ، جو اللہ کے بیٹے عیسیٰ ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، نہ اللہ کی کوئی بیوی تھی نہ اولاد تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی یہی کہیں گے یا اللہ پیاس کی انتہا ہو گئی ہے۔ ان کو بھی اسی طرح جہنم کی طرف اشارہ کرے گا، وہ بھی جہنم کو پانی سمجھتے ہوئے اس میں سارے کے سارے گر جائیں گے۔ باقی کیا رہیں گے؟ اس کے بعد جو مومن ہے وہ رہ جائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کے سامنے آئیں گے ایسی شکل میں جس شکل کو وہ نہیں پہچانتے ہوں گے، یعنی ان کو اللہ کی پہچان ہوگی، لیکن اللہ رب العزت ایسی شکل میں آئیں گے کہ جس شکل کو وہ پہچانتے نہیں ہوں گے۔
تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں. وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم نہیں تجھے جانتے، ہم تو اپنے رب کو ہی جانتے ہیں، بس اسی کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اپنے رب کی کوئی نشانی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہماری نشانی ہے. تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ اس دن اللہ رب العزت پھر کیا کریں گے؟ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹائیں گے تو سارے کے سارے مومن اللہ کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے. سوائے ان لوگوں کے. کن لوگوں کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ ریاکاری کے لیے اور لوگوں سے بچنے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے لیکن وہ منافق تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن بڑی سستی کے ساتھ اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تاکہ کہ ہم بھی مسلمان ہیں. یہاں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے تھے اور منافق تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمر اللہ تعالیٰ تختے کی طرح کر دے گا، وہ پیچھے کو گر جائیں گے. اسی طرح جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا روز قیامت بھی اس کو سجدے کی اجازت نہیں ملے گی. میرے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتے، سوچ لیجئے، پچھلے جمعہ میں بھی آپ نے سنا تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں کو صرف ایک نشانی سے پہچانیں گے، اور وہ نشانی کیا تھی؟ وضو کے نشانات سے. اور یہاں پہ سجدہ وہی کرے گا جو دنیا میں رب کو سجدہ کرتا تھا اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا، صرف وہ سجدہ کر سکے گا. اور پھر اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار کروائیں گے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد جہنم میں چلے جائیں گے. صرف مومن بچیں گے. کون بچیں گے؟ مومن بچیں گے، چاہے وہ اس امت کے مومن ہیں یا چاہے پہلی امت کے مومن ہیں، وہ مومن بچیں گے. ابھی بھی جنت میں داخلہ نہیں ہے. جنت سے پہلے ایک بہت بڑا کٹھن مقام ہے، وہ ہے صراط کے اوپر سے گزرنا. کیا؟ صراط کے اوپر سے گزرنا. صراط جسے ہم اپنے الفاظ میں پل صراط کہتے ہیں، یعنی پل اور صراط معنی دونوں کا ہی ہے، یہ ایک ہی ہے، اور لیکن ہم اسے صراط ہی کہنا چاہیے کہ وہ صراط ہے. صراط کا مطلب ہے کہ رستہ. صراط کیا ہے؟ یہ جہنم کے اوپر رکھا ہوا ایک رستہ ہے جس کے اوپر سے ہر ایک نے گزر کے جانا ہے. جنت میں داخلے کا ایک واحد راستہ جو ہے یہ صراط ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی وہاں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. اللہ رب العزت نے جیسا کہ فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک جہنم کے اوپر سے ضرور گزرے گا. ہر ایک جہنم کے اوپر سے ضرور گزرے گا، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امتی، چھوٹا بڑا، جس کو بھی جنت کی طرف جانے کی اجازت ملے گی وہ اس صراط کے اوپر سے گزر کے جائے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا. لیکن پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر اس پہ وارد ضرور ہوگا، اس سے گزرے گا ضرور. یہ تیرے رب کا پکا فیصلہ ہے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم متقین کو نجات دے دیں گے اور جو ظالم ہے وہ اوندے منہ جہنم میں گر جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان متقین میں بنا دے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، کون بچیں گے؟ صرف متقی بچیں گے. اور یہ اس کی جو ہے وہ تفصیل وہ کیا ہے، وہ کس طرح کا صراط ہوگا، وہ پل ہم کہہ لیں یا صراط کہہ لیں، وہ کس طرح کا ہوگا. سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو صراط ہے میں نے پہلے ذکر کیا، اس سے صرف اہل ایمان جو اسلام کے ساتھ منسوب ہیں، اہل ایمان ہیں، صرف وہ گزریں گے.
جو کافر ہیں وہ تو پیچھے ہی جہنم میں گر جائیں گے، جو صرف مسلمان ہیں وہ اس میں سے گزریں گے۔ اور جس وقت ان کو جو ہے وہ جنت کی طرف بھیجا جائے گا، صراط سے پہلے ایک مقام آئے گا، سخت اندھیرا اس میں ہوگا، سخت اندھیرا ہوگا، اور وہاں منافق ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، منافق جو ہے وہ ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہ مومنوں کو اور اللہ کو، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور مومنوں کو یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کو دھوکے میں رکھے گا، یہ ابھی تک دھوکے میں ہوں گے، یہ سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے جو اندر نفاق رکھا تھا ہمارا وہ چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کو دھوکے میں رکھے گا۔ وہ مقام آئے گا سخت اندھیرے کا، روشنی کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اب جانتے ہیں کہ دنیا میں یا کہیں بھی اصل دو چیزیں ہیں، یا اندھیرا ہے یا سردی ہے، یا اندھیرا ہے یا سردی ہے۔ سردی جو ہے وہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ سورج کے ساتھ، سورج کے ساتھ سردی ختم ہوتی ہے، اور سورج کے ساتھ ہی اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کوئی جو ہے روشنی کا وہاں پہ کوئی جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہوگا، سخت اندھیرا ہوگا۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا جس سے ہمیں اس کا پتہ چلا۔ وہ سوال یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ، کہ اللہ رب العزت زمین اور آسمان بدل دیں گے۔ جب اللہ رب العزت زمین کو کسی اور زمین کے ساتھ بدلیں گے اور آسمان کو بدلیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم فی الظلمۃ دون الجسر، کہ وہ جو جسر اور پل ہوگا اس سے پہلے وہ اندھیرے میں ہوں گے۔ تو جب وہ اندھیرے میں ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ زمین کو بدل دیں گے اور آسمان کو بھی بدل دیں گے۔ تو اس وقت جو ہے ان جو وہ لوگ وہاں ان کو نور ملے گا، وہاں ان کو سب کو نور جو اللہ رب العزت عطا کرتے گے، حتیٰ کہ منافقوں کو بھی نور مل جائے گا، مومنوں کو بھی نور مل جائے گا، منافقوں کو بھی نور مل جائے گا۔ اور جس وقت وہ اس سخت اندھیرے میں آئیں گے تو منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور مومنوں کا نور جو ہے وہ باقی رہے گا۔ نور کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو جو منافق ہیں وہ وہاں پہ پریشان ہوں گے اور کہیں گے مومنوں کو کہ ہمارا جو نور ہے وہ کدھر ہے؟ ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ، نور وہاں پیچھے سے ملتا ہے۔ وہ پیچھے جائیں گے تو اللہ رب العزت وہاں ایک دیوار کر دیں گے، منافق وہاں پیچھے جہنم میں رہ جائیں گے اور مومن جو ہے وہ آگے گزر جائیں گے۔ وہاں پہ ان کا دھوکہ ختم ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کس طرح ہم نے ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ تو وہاں اللہ منافقوں کا نور جو ہے وہ چھین لے گا۔ تو یہ جو صراط ہے کس طرح کا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مختلف صفتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا کہ مدحض مذلہ، یہ سخت پھسلن والا ہوگا، سخت اس پہ پھسلن ہوگی، کسی کا قدم وہاں پہ جم نہیں سکے گا، کسی کا قدم وہاں پہ جم نہیں سکے گا۔ قدم کیسے جمیں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ دوسرا اس کے کنارے ہوں گے، اور اس کے کنارے کیسے ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے جو کنارے ہیں ان کے کناروں پر دو چیزیں اللہ رب العزت کھڑے کر دیں گے، ایک رحم کا رشتہ ہوگا اور دوسرا امانت ہوگی، یعنی ایک رحم ہوگا اور ایک امانت اس کے کناروں پر ہوگی۔ اور اس کے اوپر صرف پھسلن ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کے کناروں پر کنڈے لگے ہوئے ہوں گے، کچھ مختلف طریقوں کے کنڈے، جن کے بارے میں تفاصیل یوں ہے کہ جس طرح گوشت کو ٹانگنے والے نہیں ہوتے کنڈے، اس طرح کے کنڈے لگے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ خطاطیف، اس میں لوہے کی کنڈیاں ہوں گی، وکلالیب، اور کانٹے ہوں گے، وہ حسک،
یہ بھی مختلف قسم کی کنڈیاں ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا آپ نے کہ جس طرح سعدان نامی ایک کانٹا ہوتا ہے نا، وہ نجد میں ہوتا تھا، بڑا ہی خطرناک قسم کا کانٹا، آپ نے فرمایا اس شکل کے کانٹے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کی وہ کتنے بڑے ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اتنے بڑے بڑے کنڈے وہاں پہ لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ کتنا باریک ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُوزَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَدِّ مُوسَىٰ، اس طرح جس طرح استرے کی دھار ہوتی ہے، جس طرح استرے کی دھار ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جس طرح وہ جو ہے وہ تلوار کی دھار ہوتی ہے۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو اللہ رب العزت سے پوچھ لیا کہ یا اللہ من تجیز علی ھذا، یا اللہ اس سے گزر کون سکے گا؟ کہ آپ دیکھیں کہ تلوار سے زیادہ تیز، استرے کی دھار کی طرح، بلکہ اس سے بھی تیز، اور سخت اس پہ پھسلن لگی ہو، سخت وہ پھسلنے والا ہو، اور پھر اس پہ کنڈے بھی لگے ہوں جو گرانے کے لیے ہو، تو اس سے کون گزر سکتا ہے؟ فرشتوں نے جب یہ پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا من شئت من خلقی، یہاں سے وہ گزرے گا جس کو میں رب چاہوں گا، جس کو میں رب چاہوں گا وہی اس سے گزر سکے گا۔ فیقولون، فرشتے کہیں گے کہ ما عبدناک حق عبادت، کیا اللہ ہم نے تو تیری عبادت ویسے کی نہیں جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا، کہ تو چاہے تو یہاں سے بندوں کو گزار بھی دے۔ اور گزریں گے کیسے؟ جب اتنا وہ جو ہے نا مطلب صراط ہے، اس پہ بھی سخت اندھیرا ہوگا، اس پہ بھی سخت اندھیرا ہوگا، یعنی اس کی جو صفات ہم نے بیان کی کہ وہ استرے یا تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، سخت اس پہ پھسلن ہوگی، اس پہ کنڈے لگے ہوں گے، اور سخت اندھیرا ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ تو گزریں گے کیسے؟ گزریں گے ایسے کہ اللہ رب العزت ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق نور دے دے گا، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق نور دے دے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ یہ وہی ہے جو ہم نے پیچھے بیان کیا کہ جب نور ملے گا، پہلے منافقوں کو سب کو ملے گا، مومنوں کو، پھر اللہ منافقوں سے نور چھین لے گا اور مومنوں کے لیے نور باقی رہے گا، اور اس نور کی روشنی میں وہ آگے جائیں گے۔ اور نور جو ہے ہر شخص کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُعْطُونَ نُورَهُمْ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، ہر شخص کو اپنے اعمال کے مطابق نور ملے گا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَىٰ نُورُهُ مِثْلَ الْجَبَلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اتنا نور ملے گا کہ جیسے ان کے آگے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَىٰ نُورَهُ فَوْقَ ذَلِكَ، کچھ لوگ ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ نور ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَىٰ نُورُهُ مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَمِينِهِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نور ایک کھجور کے درخت کی طرح ہوگا جو ان کے دائیں طرف اس کے ساتھ چلے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَىٰ دُونَ ذَلِكَ، کچھ کو اس سے بھی کم ملے گا۔ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ ذَلِكَ مَنْ يُعْطَىٰ نُورُهُ عَلَىٰ إِبْهَامِ قَدَمِهِ، آخری شخص وہ ہوگا جس کو نور صرف پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر ملے گا۔ عَلَىٰ قَدْرِ إِبْهَامِ، جتنا انگوٹھا ہوتا ہے صرف اتنا نور ملے گا، اور وہ بھی مسلسل نہیں ہوگا۔ یضیء مرہ ویطفئ مرہ، کبھی وہ نور بجھے گا اور کبھی وہ نور جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ جس وقت وہ روشن ہوگا ایک قدم وہ آگے بڑھائے گا، ساتھ ہی نور بجھ جائے گا، پھر وہ رک جائے گا، کبھی کانٹے اسے تنگ کریں گے، کبھی وہ زخمی ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو وہ وہاں سے گزر جائے گا۔ یہ آخری شخص سب سے کم نور اس کو ملے گا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر ہوگا، اور وہ بھی کبھی جو ہے وہ نور اس کو ملے گا، کبھی اس کا نور چمکے گا اور کبھی اس کا نور جو ہے وہ بجھ جائے گا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگ کیسے گزریں گے، لوگ گزریں گے کیسے؟ بس وہی بات ہے علی قدر اعمالہم، جیسا کسی کا عمل ہوگا ویسے وہ لوگ گزریں گے۔ یعنی آپ یوں تصور کریں، ہم دنیا میں اس کی مثال نہیں ہو سکتی، دنیا میں اس کی مثال ہے
نہیں ہو سکتی. لیکن ویسے سمجھانے کے لیے ایک آپس میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں. ایک رستہ ہے، وہ رستہ انتہائی خطرناک ہے، نیچے پہاڑ ہیں، نیچے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور جو ہے وہ اونچے اونچے پہاڑ ہیں، وہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہے. ایک شخص ہے، اس کے پاس وہ جہاز سے اوپر ہی اسے گزر جائے تو اس کو یہ پہاڑ کیا کہیں گے؟ اس کو یہ پہاڑ کیا کہیں گے؟ ایک شخص ہے، وہ ریل کی پٹری بچھی ہوئی ہے پہاڑوں کے درمیان، وہ اس سے گزر جائے تو اس کو یہ پہاڑ کیا کہیں گے؟ وہ پٹری کے اوپر سے گزر گیا. کسی کے پاس گاڑی، لیکن جو معذور ہوگا، جس کو کسی رستے کا پتہ نہیں، وہ وہاں سے گزر ہی نہیں سکے. تو بات کی دنیا کی ایک ویسے آپ مثال دی ہے. بات کی ہے کہ یہ جو صراط ہے نا، اس سے گزرنا اپنی صلاحیت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس سے گزرنا صرف اور صرف اپنے عمل کے مطابق اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اس سے کیسے گزریں گے؟ فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ، پہلا آدمی ایسے ہوگا جیسے بجلی چمکتی ہے. یعنی جیسے صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، وہ کیسے؟ ہم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں ایک لحظہ میں بجلی چمکتی ہے اور چلے جاتی ہے، اس طرح وہ گزر جائیں گے. اور یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنہوں نے جنت میں داخل ہونا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پلک جھپکنے کی طرح، پلک جبکہ ابھی ادھر تھے وہی، تب وہ پار بھی کر گئے، وہ پار بھی کر گئے. کچھ اس طرح ہوں گے. آپ نے فرمایا پھر کچھ ایسے ہوں گے کہ کانقضاض الکوکب، جس طرح آسمان پہ ستارے دیکھے ہیں نا، وہ ستارہ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے جیسے، یعنی وہ ان کو مارا جاتا ہے تو جتنی سپیڈ اور رفتار کے ساتھ وہ جا کے اس کو لگتا ہے. آپ نے فرمایا کچھ لوگ اس ستارے کی رفتار سے گزریں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہے وہ تیز رفتار آندھی کی طرح، اور کچھ تیز گھوڑوں کی طرح، اور کچھ دوڑتے ہوئے سرپٹ بھاگتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ لوگ چلتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ گرتے گرتے پڑتے ہوئے جائیں گے. اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چلنے لگیں گے پھر گر جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر چلیں گے، پھر گھسٹ کر چلیں گے. اور کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو پیٹ کے بل چل چل کے آہستہ آہستہ وہاں سے گزرے گا. لیکن گزرے گا وہی کہ جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی. 3 قسم کے لوگ ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فناج مسلم، کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو نہ تو اس کی پھسل نقصان دے گی، نہ اس کی جو ہے وہ دار نقصان دے گی، نہ ان کو جو ہے وہ کنڈے اور کانٹے نقصان دیں گے. فناج مسلم، وہ صحیح سلامت وہاں سے گزر جائے گا. لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے وناج مخدوش، جو زخمی ہو کے وہاں سے گزریں گے. کبھی کسی گناہ کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کنڈا لگے گا، کبھی کسی گناہ کا کانٹا لگے گا، کبھی کسی گناہ کی وجہ سے وہ پھسلیں گے، ان کا جسم زخموں سے چور ہو جائے گا، لیکن وہ بالآخر وہاں سے گزر جائیں گے. لیکن وہ منکوس فیہا وہ مقدوس وہ مقدرس، 3 الفاظ کم از کم حدیث میں آتے ہیں. آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جیسے دھکا دے کے گرا دیا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے جو سر کے بل جو ہے وہ ان کو گرا دیا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بات یہ ہے کہ وہاں سے گزرنا اپنے عمل کے مطابق ہے. یہ بات یاد رکھیں عزیز بھائیوں کہ بہت سارے ہم سمجھتے ہیں، احادیث میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. لیکن وہ جنت میں کن مرحلوں سے گزر کے جائے گا؟ وہ جہنم میں گرے گا، اور جہنم سے پھر اس کو کیسے، وہ کتنی دیر جہنم میں رہے گا، اور پھر اس کو لے جایا جائے گا، وہ کتنا وہاں پہ زخمی ہوگا، اور کتنا عرصہ وہ جہنم کے اوپر چلتا رہے گا. جہنم کے کنڈے، جہنم کی جو ہے وہ سلاخیں اس کو جو ہے وہ زخم کرتی رہیں گی. نیچے سے جہنم کی آواز اور جہنم کے شعلے وہ دیکھے گا، جہنم کی گرمی وہ دیکھے گا، اور موت سے زیادہ خوف جو ہے وہ جہنم میں گرنے کا ہوگا. کوئی پتہ نہیں یہاں سے نجات ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اگر موت ہوتی تو وہ شخص پہلے لمحے میں ہی مر چکا ہوتا،
لیکن وہاں موت نہیں ہوگی۔ اس لیے جنت میں جانے کو کوئی آسان نہ سمجھے کہ بڑی آسانی سے ہم جنت میں چلے جائیں گے اور جی بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہر کلمہ کو جنت میں جائے گا۔ کن مرحلوں سے گزر کے جائے گا، کن مصیبتوں سے گزر کے جائے گا، کن پریشانیوں سے گزر کے جائے گا، اور یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اللہ نے کس کو گزارنا ہے، کس کو گرانا ہے، اور کون شخص وہاں پہ پھنسے گا اور کون شخص جو ہے اس کی وہاں پہ نجات ہوگی۔ اور عزیزان گرامی، اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے، روز قیامت بھی ثابت قدم رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مراحل سے آسانی کے ساتھ گزار دے۔ عزیزان گرامی، سارے انبیاء اپنی امتوں کو لے کے اس صراط سے گزریں گے۔ سب سے آخری امت یہ امت ہے، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا اور انعام ہوگا اور کرم ہوگا کہ سب سے پہلے امت محمدیہ کو صراط سے گزارا جائے گا، سب سے پہلے۔ اور سب سے پہلے کون گزریں گے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جو آنکھ جھپکنے کی جو بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پار ہوں گے اور صراط سے گزر کر صراط کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کے 3 لفظ بولیں گے صرف، اللہم سلم سلم، اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا۔ کون کون سا مقام ہے جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کا خیال نہیں کریں گے؟ تو وہاں بھی کھڑے جب تک آخری شخص وہاں سے نہیں گزر جائے گا، اللہ کے رسول دست بدعا رہیں گے، اللہم سلم سلم، اللہ اس کو بھی بچا، اللہ اس کو بھی بچا، اللہ یہ بھی میرا امتی ہے، اللہ یہ بھی میرا امتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے درود پڑھا کرے کہ آپ نے کس طرح زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کس کس مقامات پہ، کن کن مقامات پہ اپنی امت کا خیال کیا۔ انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر جو ہے وہ آئندہ خطبے میں بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک اہم موضوع کہ صراط پر جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا، وہ کون کون سے خاص اعمال ہیں جو نور کا سبب بنیں گے، ان کا انشاءاللہ العزیز ذکر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ شفاعت کا مقام، کہ جس وقت لوگ جہنم میں، بہت سارے لوگ جہنم میں گر جائیں گے، پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ شفاعت کا بیان، اس کی اقسام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہر شخص آپ کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ کوئی شخص بھی آپ کی شفاعت کے بغیر جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی پارسا ہو، جتنا بھی اعلیٰ ہو، جتنا بھی افضل ہو، آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکے گا، چاہے وہ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اس کے چہرے روشن ہو جائے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی ہر مقام پہ ضرورت پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جو ہمارے بیمار ہیں، اللہ رب العزت ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ کل ہمارے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم مولانا عبید اللہ عفیف، مفتی مولانا عبید اللہ عفیف رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات ہوئی۔ اللہ رب العزت
ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس ان کو عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ جتنے مسلمان بہن بھائی ہمارے والدین ہمارے اعزاء و اقارب اس دنیا سے گئے، اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، جو لوگ آزمائشوں میں پڑے اللہ ان کی آزمائشیں دور کرے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے اللہ ان کے قرض کے بوجھ ہلکے کر دے، سب پر آسانیاں فرمائے، دنیا میں بھی آسانیاں فرمائے و آخرت میں بھی آسانیاں فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔